سوال نمبر 1، وہ کون سی پہلی چیز ہے جو بندوں پر واجب ہے؟ پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہے اس امر کا علم و عرفان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور جس کا اس نے ان سے عہد و پیمان لیا اور جسے دے کر اس نے رسولوں کو بھیجا اور جس کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور جس کے سبب دنیا و آخرت، جنت و جہنم، حشر و نشر کی تخلیق ہوئی اور جس کے لیے میزان قائم ہوگا اور نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اور جس امر کی بنیاد پر شقاوت و بدبختی اور سعادت و نیکبختی حاصل ہوگی اور جسے معیار بنا کر نور تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نور آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے نور نہیں بنایا اسے نور کہاں سے مل سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، تو وہ کون سا امر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے؟ جواب نمبر 2، ارشاد الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بطور کھیل و تفریح پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق منصوبہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایسا خیال تو کافروں کا ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 22 میں، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ نیز فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 3، عبد بندہ کا معنی کیا ہے؟ جواب نمبر 3، عبد کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تابعدار، ماتحت اور پابند کے ہیں۔ اس معنی میں عالم بالا وزیرین کی تمام مخلوقات داخل ہیں، خواہ وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل، خشک ہوں یا تر، متحرک ہوں یا ساکن، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، مومن ہو یا کافر، نیک ہوں یا بد، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں، اس کے انتظام و انسلام کے تابع ہیں۔ سب کی الگ الگ مخصوص حد ہے جس پر وہ رک جاتے ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتے، اور سب اپنی مقررہ مدت تک حرکت و گردش کرتے ہیں جس سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہی اللہ عزیز و علیم کا فیصلہ ہے اور عادل و حکیم کا انتظام و تدبیر۔ دوسرا معنی سرنگوں اور محب عبادت گزار کے ہیں۔ اس معنی میں صرف مؤمنین اور اولیاء و متقین داخل ہیں جو اللہ کے مکرم بندے ہیں، جنہیں قیامت کے دن نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا۔ سوال نمبر 4، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 4، عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کو شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے۔ نیز عبادت ان تمام چیزوں سے برات کا بھی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند و رضا کے منافی اور مخالف ہیں۔ سوال نمبر 5، عبادت میں عمل کا شمار کب ہوتا ہے؟ جب عمل میں 2 چیزیں جمع ہوں، ایک کمال محبت، دوسری کمال عجز و انکساری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نیز ارشاد الہی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 57 میں، إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، بے شک ایمان والے اپنے رب سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اس آیت میں جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، مومن لوگ بھلائی کے کاموں میں سے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور ہمیں رغبت و خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے انتہائی عجز و انکساری کرتے ہیں۔